نیچے لکھا ہے کہ جو مطلب کہ یہ صرف جب وہ سورج کے ذوالقرنین غروب ہونے کی جگہ کو پہنچا اس نے دیکھا ایک کیچڑ کی ندی میں سورج ڈوب رہا ہے. سورج اتنا چھوٹا ہے کہ وہ دنیا میں ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب جاتا. وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے, وہ کیچڑ کی ندی میں غروب ہو رہا. یہاں پہ لکھا ہے کہ ہی فاؤنڈ اٹ, مطلب کہ اس کو لگا کہ یہ کیچڑ کی نہیں اس کو ندی لگا کے کیا, میں اس نے پایا, ہی فاؤنڈ اٹ. اردو میں پڑھو, تمہیں انگریزی نہیں آتی. یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس نے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے. سورج کے غروب ہونے کی جگہ کون سی ہے بھائی؟ مطلب شام میں آپ جہاں پہنچتے ہیں وہی سورج کی ڈوبنے کیا کی مطلب؟ جگہ یہ ہے. نہیں, اس نے یہ تو نہیں کہا. یعنی اس جگہ کا نام ہی ہے سورج کے غروب ہونے کی جگہ. جس جگہ پہ وہ تھا اس جگہ پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ہم واک اور ابھیویکتی کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 سے جو سمرتھن کرتے ہیں. ادھارنوں چھویوں اور سندربھوں سहित یہ ویڈیو کیول منورنجن सूचना اور शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है. हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है. जय हिंद दोस्तों अरबों के इन जहनी गुलामों के दीन की किताबों में कभी भी कोई बात स्पष्ट तौर पे नहीं कही गई है. फिर भी इन गुलामों का दावा है इनकी किताब हर एक मुद्दे को खोल खोल कर बयान करती है, क्योंकि ऐसा ही इनकी किताबों में लिखा है. जबकि इनकी किताबों में लिखी बातों को लेकर इन्हीं के उलमा आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. अगर इनकी किताबों में हर एक मुद्दे को वाकई खोल खोल कर बताया गया होता तो इनकी किताब इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल ना होती. ये लोग 72 फिरकों में ना बटे होते, एक दूसरे को जहन्नुमी ना कहते. इन अरबी गुलामों के जितने भी बड़े बड़े आलिम हैं वो सिर्फ अपनी किताबों में छुपी गंदगी को मिटाने के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट का काम करते हैं. वो झूठ बोलकर दूसरों को वर्गलाकर अपनी किताबों में लिखी हर गंदगी को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हैं. जाकिर नालायक एक ऐसा ही झूठा मक्कार बंदा है जो स्टेज पर खड़ा होकर इतनी खूबसूरती से झूठ बोलता है जिसके चलते उसे सुनने वाले उसकी हर बात को सच मान बैठते हैं. पर इस जाकिर नालायक की किसी भी एक्स मुस्लिम से डिबेट करने की हिम्मत नहीं होती. एडम सीकर ने तो इसके चैनल पर जाकर इसको लाइव स्ट्रीम में डिबेट करने के लिए खुलेआम चुनौती दी थी, पर एडम सीकर को देखकर जाकिर नालायक स्ट्रीम बंद करके भाग खड़ा हुआ था. مسلمان ہے سر؟ آپ ہاں بھائی, سر نمازیں پڑھتے ہیں بھائی؟ نماز بھی پڑھتا ہوں. سر اتیا سنائیے گا ذرا تھوڑی سی. التحیۃ للہ والصلوۃ والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جی میرے بھائی کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, تو جو فلیٹ ارتھ کا مدعا ہے قرآن فلیٹ پہ, ارتھ کا کوئی مدعا میں نے دیا ہی نہیں. دہا کا لفظ شتر مرکنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ بات کر رہی تھی وہ. ہاں, دہا کا مطلب تو شترمرغ کا انڈا نہیں ہے. بات یہ ختم میں ہوگی, نے, بس یہی بات تھی. ہاں, لیکن وہاں پر زمین کو مطلب جو لینڈ ہے اس کو بچھانے کی بات کر رہا تھا اللہ. وہ میں نے بات ہی نہیں کی. میں نے کہا ہے آپ غلط مدعے پہ جا رہے ہیں اس وقت. آج کا میرا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ زمین فلیٹ ہے یا گول ہے. میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے. کیا؟ قرآن میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے زمین گول ہے؟ نہیں. تو بات ختم. تو نہ میں نے بات کی ہے قرآن میں کہیں کہا ہے کہ زمین گول ہے, نہ میں نے بات کی ہے قرآن میں کہیں کہا ہے زمین فلیٹ ہے. بات ہو رہی تھی کہ دہا کا مطلب شتر مرغ کنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. نہیں. اوکے, تو بات ختم ہو دہا گئی. کا, تو قرآن میں کہیں پہ دنیا گول نہیں ہے, رائٹ؟ ہاں نہیں لکھا ہے دنیا گول ہے. لیکن قرآن میں زمین جو ہے وہ سورج جو ہے وہ زمین میں سے کسی جگہ سے اگتا ہے اور زمین میں کسی جگہ پہ غروب ہوتا ہے. ایسا تو کچھ نہیں لکھا ہے بھائی قرآن پہ. آپ نے قرآن پڑھا کبھی ایسا زندگی میں؟ میں ابھی بھی پڑھتا ہوں, ٹرانسلیشن کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں ابھی بھی. تو قرآن میں اللہ نہیں کہتا کہ کوئی بندہ تھا جس کا نام تھا ذوالقرنین, وہ ایک ایسی جگہ پہ گیا جہاں سے سورج اگ رہا تھا؟ ہاں, یہ تو میں نے بھی پڑھا ہے. تو پھر تو سورج دنیا میں کسی جگہ پہ اگ رہا تھا, تبھی تو وہ دنیا میں چلا تھا, یا وہ آسمان پہ کہیں بھی چلا گیا تھا؟ مطلب اس نے سمندر کے پاس گیا تھا اور اس نے کس نے کہا وہاں سمندر کے سورج کو, پاس گیا تھا؟ آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے
وہاں پہ تو نہیں لکھا نہیں ہوا وہاں پر سمندر تو کے پاس گیا تھا. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایک جگہ کی طرف چلنا شروع ہوا, ٹھیک ہے, ایک سفر کا انتظام کیا, اور پھر وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ سورج طلوع ہو رہا تھا. یہ دیکھو میں لکھتا ہوں, ایک سیکنڈ 85 سے شروع کرتے ہیں. یہ کہتا ہے اس نے ایک سفر کا سامان کیا. کس کا سامان کیا؟ فأتبع سفر سببا ٹھیک ہے, اس نے ایک سفر کا اہتمام کیا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس, جب تک وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک نہیں پہنچ گیا. سورج کے غروب بھائی ہونے کی حتی جب تک کہ وہ نہیں پہنچا, اذا اس جگہ پہ جہاں پہ بلغ مغرب الشمس, جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے, مغرب ہوتا ہے, غروب ہوتا ٹھیک ہے, ہے. اب نیچے جائیے, نیچے جائے, مطلب کہ اسکرول کریے تھوڑا سا. کر دیا, پڑھنا کیا ہے وہ بتاؤ. او نیچے لکھا ہے کہ جو مطلب کہ یہ صرف جب وہ ذوالقرنین سورج کے کے غروب ہونے کی جگہ کو پہنچا, اس نے دیکھا ایک کیچڑ کی ندی میں سورج ڈوب رہا ہے. سورج اتنا چھوٹا ہے کہ وہ دنیا میں ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب جاتا ہے. وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے, وہ کیچڑ کی ندی میں غروب ہو رہا. یہاں پہ لکھا ہے کہ ہی فاؤنڈ اٹ, مطلب کہ اس کو لگا کہ یہ کیچڑ کی نہیں, اس کو ندی لگا کے کیا, میں اس نے پایا, ہی فاؤنڈ اٹ. اردو میں پڑھو, تمہیں انگریزی نہیں آتی. یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس نے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے. سورج کے غروب ہونے کی جگہ کون سی ہے بھائی؟ مطلب شام میں آپ جہاں پہنچتے ہیں وہی سورج کی ڈوبنے کیا کی مطلب؟ جگہ یہ ہے. نہیں, اس نے یہ تو نہیں کہا, یعنی اس جگہ کا نام ہی ہے سورج کے غروب ہونے کی جگہ. جس جگہ پہ وہ تھا اس جگہ پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اس نے ایک سفر کیا, اس نے ایک ٹریول کیا, حتی جب تک وہ پہنچ نہیں گیا ایسی جگہ پہ, اذا بلغ مغرب الشمس, جب تک کہ وہ پہنچ نہیں گیا سورج غروب ہونے کی جگہ پہ. تم جہاں پہ رہتے ہو دنیا میں, وہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ بھائی جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ بھی غروب ہوتا ہے. دنیا میں جو بھی رہے, جہاں پہ بھی رہے, سورج غروب ہوتا ہے. یہ کون سی جگہ پہ ٹریول کر رہا تھا جہاں پہ سورج جو ہے کیچڑ کی ایک ندی میں ڈوبتا ہے؟ یہ تو اس کا ڈیسٹینیشن کا ہی اور تھا, مطلب یہ جب راستے میں جا رہا تھا تبھی سورج غروب ہوا, تو اس لیے راستے میں جا اللہ رہا تھا یہاں سورج پہ. غروب نہیں ہوا. نہیں بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ اگلی آیت اور بھی مزیدار ہے, میں اگلی پڑھتا ہوں کیونکہ یہ تو آپ کو شاید جلیبی بنا رہے ہیں آپ. اچھا, پھر سما, پھر دوبارہ اس نے ایک سبب بنایا اور ایک اور رستے پہ چلنا شروع ہو گیا. حتی جب تک کہ پہنچ نہیں گیا بلغا مطلع الشمس, سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ. اب مجھے بتاؤ, غروب جو ہو رہا تھا, چلو وہ تو تمہاری پھر بھی کہانی بن گئی. یہ طلوع ہونے والی جگہ پہ کہانی کیسے بناؤ گے؟ کیونکہ طلوع تو جس جگہ پہ غروب ہو رہا تھا وہاں پہ بھی طلوع ہو رہا ہی تھا. اس نے مطلب کہ صبح ہونے تک اس نے صبح ٹریول ہونے کیا تک نہیں تھا. گیا تھا, اس نے بڑی کہانیاں کی ہیں وہاں پہ. ابھی وہاں پہ اس نے ایک قوم کو پایا, اس سے باتیں کی, یہ وہ کیا, کئی دن وہاں رہا ہے. پوری آیتیں پڑھتے تھے ہیں تمہارے لیے تاکہ میں تمہاری یہ کہانی بھی ختم کر دوں. سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچا, اس نے سورج کو پایا, اس ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو خواہ خواہ تکلیف دو گے, بھلائی اختیار کر لو, قدرت ہے یہاں پہ, یہ ہے. ذوالقرنین نے کہا جو کفر کرے گا, ظلم کرے گا, ہم عذاب دیں گے, اپنے پروردگار سے لٹایا جائے گا, برا عذاب ہوگا. گپے شپ لگائی ہیں اس نے کئی دن اس کے ساتھ. جو ایمان لائے گا آنے کا بدلہ دیں گے, وغیرہ وغیرہ, گیم ڈالیں گے. پھر وہ ایک اور سفر کرنا شروع ہوا. پھر وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا, تو دیکھا کہ ایسے لوگوں پہ جن کے لیے ہم نے سورج کی طرف سے کوئی اوٹ ہی نہیں بنائی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جس جگہ پہ گیا تھا وہاں پہ سورج کی روشنی سے, تپش سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ ہی نہیں تھی. جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ انڈر گراؤنڈ ٹنلز میں گھس جاتے تھے, اور جب سورج 12 بجے کے قریب سر پہ آ جاتا تھا پھر وہ باہر نکلتے تھے. احمد شریف صاحب, جب سورج 12 بجے کے قریب آتا ہے تب گرمی زیادہ ہوتی ہے, جب سورج طلوع ہوتا ہے تب گرمی زیادہ ہوتی ہے. دوپہر میں گرمی زیادہ ہوتی ہے. تو بھائی آپ کا اللہ کہہ رہا ہے سورج طلوع ہوتے ہوئے ان لوگوں کے اوپر گرمی زیادہ تھی, کوئی اوٹ ہی نہیں تھی.
इसको भाई कोई अलग तरीके से भी इंटरप्रेट किया जा हाँ, सकता अलग है। तरीके से भी इंटरप्रेट किया जाता है। भाई आप ऐसा करें, अब इन आयतों के मुताबिक तो जमीन फ्लैट है, ठीक है, हालांकि अल्लाह कहता नहीं है कि जमीन फ्लैट है, मगर जमीन फ्लैट है इन आयतों की रूह से, ठीक है। तो अब आप ऐसा करें कि इसको समझें, सोचें और फिर मेरे पास आइएगा, अच्छा भाई, ठीक है। और कल ठीक है भाई, सैटरडे को मेरी लाइव स्ट्रीम है, उसमें ज्वाइन कीजिएगा, तो उसमें आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिए, अच्छे भाई थे। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।